حقوق العباد ادا کر سکتے ہیں. یہ ابھی ہم جانیں گے کہ ہم کتنے حقوق العباد ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. مفتی صاحب، والدین کی جانب آؤں گا کہ ہم نے سنا ہے کہ والدین کے آگے اف تک نہ کرو. حقوق العباد میں جو پہلی بات آپ نے کری وہ والدین پہ احسان کرو، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی بات کرتے ہیں کہ تھوڑی سی ایک بات پڑوسی کے حوالے سے کرنا آپ یاد میں. دیکھیں، آپ نے بھائی جو بات کی نا کہ روٹی کا نوالا، میرے نبی نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں تم شوربہ بناؤ تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ کر دو. کیوں زیادہ کر دو؟ تاکہ وہ پانی کا جو شوربہ ہے وہ تمہارے پڑوسی کے کام آ سکے. یہ دوسری بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا نا کہ بھائی آپ اناج نہیں دے سکتے، کھانا نہیں دے سکتے، تو حضور فرماتے ہیں اگر کسی کے پڑوس میں 4 پڑوسی گواہی دے دیں، یعنی مرنے کے بعد، کہ یہ پڑوسی اچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس لوگوں کی گواہی کو قبول کر کے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور جو کیونکہ اللہ تعالیٰ، وہ پڑوسی تو نہیں جانتے کہ اس نے کتنے بدعمالیاں کی، بالکل، تو لیکن اس کی حسن ظن کی وجہ سے اس کی پڑوسیوں کے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر آخری بات کہ پھر میں کہوں گا کہ کچھ نہیں دے سکتے تو پڑوسی کو نقصان بھی نہ پہنچائیں. حضور نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. آج کل تو گاڑی کھڑی کرنے میں پھڈے ہو جاتے ہیں. ہاں، اب آ جائیں والدین کے اوپر. جی، قرآن نے وعدے فرمایا اپنے والدین کے سامنے، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اب احسان سے کیا مراد ہے؟ احسان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ماں باپ کو اس اولاد کی پرورش کا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ دیا. پہلے میں باپ کی طرف آتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو وہ ایک کام کرے، اپنے والد کو دیکھ لے. اگر ان کے والد راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر ان کے والد ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے. یہ مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ والد بہت متقی ہو، پرہیزگار ہو، بلکہ وہ جائز کام میں دیکھے، بھلے وہ گناہگار ہو لیکن جائز کام میں باپ راضی ہے نا، تو اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی کہ اللہ راضی ہے. اسی طریقے سے میں باپ کی فضیلت سے بیان کر رہا ہوں کہ ایک صحابی رسول آئے اور اپنے والد کی شکایت کی اور کہنے لگے کہ میرے والد مجھ سے بغیر پوچھے میرے پیسے خرچ کر دیتے. تو میرے نبی سے جب شکایت کی تو گھر گئے اور والد سے کہا کہ میں نے آج رسول اللہ کے سامنے شکایت کر دی. جب والد بھی صحابی جب سنا کہ رسول خدا کے سامنے شکایت، تو دل میں بڑا دکھ ہوا کہ سرکار ہے تو جہاں کے سامنے، کسی اور کے سامنے ہوتی تو بات ہوتی. اب دل میں کلام کر رہے ہیں. اب کلام کرتے کرتے بیٹے نے کہا کہ ابو جان آپ کو بلایا حضور نے، میں نے بات کر دی ہے. حضور کے سامنے آئے، حضور نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ تو اب کہنے لگے اصل میں پھپھیاں ہیں، خالہ ہیں، تو میں بغیر پوچھے یہ بات نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ جو تم آئے ہو تو اللہ سے کیا باتیں کرتے ہوئے آئے ہو؟ فرمایا کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا. حدیث پاک کیا فرمایا؟ ہاں اللہ نے مجھے بتا دیا. وہ بات بتاؤ. جب انہوں نے بات بتانا شروع کی نا، وہ بڑی لمبی طویل بات ہے. المختصر جب ان کی باتیں سنی نا تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور میرے نبی نے اس بیٹے کو پکڑا، فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی دونوں والد کے لیے ہیں، اور اب جتنی بھی نسلیں ہیں ان کا مال اور وہ اپنی اولاد جو ہے وہ اپنے والد پہ خرچ کر سکتی، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگا. مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو جو مقام و مرتبہ دیا وہ اپنی جگہ، لیکن یہ مقام و مرتبہ کہ آپ بغیر پوچھے کسی کے پیسے خرچ نہیں کر سکتے، لیکن والد کا وہ مقام ہے کہ اگر وہ اولاد کے پیسے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا. اور وہ دوسری بات کہ والد اگر اولاد کے اوپر کوئی حقوق عمل کراتا ہے تو اس پر بھی اللہ پکڑ نہیں کرے گا. یہ تو تھے والد کے حقوق. اب آ جائیں والدہ کے اوپر. میرے آقا علیہ السلام، میں صرف طویل کر رہا ہوں کہ حدیث والدین کے اوپر آپ نے بات کی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پاس صحابی ہے، فرمایا یا رسول اللہ میں کس کی سب سے زیادہ اطاعت کروں کائنات میں؟ تو میرے نبی نے فرمایا امو کا، اپنی والدہ کی. سبحان اللہ. پھر فرمایا اور اس کے بعد کس کی زیادہ اطاعت کروں پورے کائنات میں؟ آپ کے بعد آقا کس کی؟ تو فرمایا امو کا، ثم امو کا، اپنے والدہ کی. پھر فرمایا کہ آقا اس کے بعد، پھر حضور نے فرمایا اپنی والدہ کی، آخر میں فرمایا والد کی. تو یہ شان ہے ماں کی. اور کیسے نہ ہو، فتح مکہ تھا، صحابہ کرام آئے، آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ہم نے نظر مانی تھی. کیا نظر مانی تھی؟ مکہ فتح ہوگا تو کعبے کی نچلی سطح کو چومیں گے. کعبہ کتنا بلند ہے نا، عرش عظیم سے.